ہماری آج کی ویڈیو بیڈ سورس اور اس کے نیچرل سولوشنز کے متعلق ہے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ نیچرل ہیلنگ اور ریکنیکٹ ود نیچر سے متعلق اس ویڈیو سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آج ہم ایک ایسی تکلیف دہ بیماری کے بارے میں بات کریں گے جس کا ماڈرن میڈیسن میں کوئی علاج نہیں ہے۔ صرف ریگولر مینجمنٹ اور مینٹیننس سے اس کو کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور یہ بیماری مریض کی زندگی کو اذیتناک کر دیتی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو بیڈ سورس اور اس کے نیچرل سولوشنز کے متعلق ہے۔ بیڈ سورس یا پریشر سورس، جسے پریشر السر بھی کہتے ہیں، ایک لوکلائزڈ ڈیمیج ہے۔ کسی انجری یا النس کی وجہ سے جو لوگ لمبے عرصے تک بستر پر یا ویل چیئر پر رہتے ہیں، یا بوڑھے لوگوں میں یا کوما کے مریضوں میں، یا وہ لوگ جن کو کوئی موبیلٹی ایشو ہو، ان سب میں یہ ایک کامن بیماری ہے۔ یعنی جو لوگ اپنی باڈی پوزیشن سوئچ نہیں کر سکتے تو ان کے جسم کے وہ ایریاز جن پہ ان کے وزن کا پریشر پڑتا ہے، اس حصے میں خون کی سپلائی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے آکسیجن اور نیوٹرینٹس کی کمی ہو جاتی ہے اور سکن تھن اور سینسٹائز ہو جاتی ہے، یا جسم کے وہ حصے جو یورین اور سویٹنگ کی وجہ سے ہر وقت ویٹ رہتے ہیں، وہاں پر بیڈ سور ڈیولپ ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ لوور بیک، ہپس، بٹکس اور شولڈرز موسٹ کامنلی افیکٹڈ ایریاز ہیں۔ اس کو ارلی سٹیج پر ٹریٹ اور کنٹرول کرنا کچھ خاص مشکل نہیں ہے۔ پریونشن اس کا بہترین علاج ہے۔ پریونٹیو میتھڈز فالو کر آپ اپنے آپ کو یا اپنے پیاروں کو اس بری بیماری سے مکمل طور پر محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ پریشر سورس کا اکثر و بیشتر فزیکل ایگزامینیشن کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ السر یا زخم سے پہلے اس کے کچھ بگننگ سائنز ہوتے ہیں۔ مریض ان حصوں میں پین، ٹنگلنگ اور ایچنگ محسوس کرتا ہے، سکن وہاں سے پرپل اور بلو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور لاس آف سینسیشن کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ اور سب سے آسان پہچان یہ ہے کہ باڈی کے وہ حصے جو وزن کے پریشر سے پریس ہو رہے ہیں، ان کو آپ انگلی سے دبائیں اور سکن وہاں سے وائٹ نہ ہو تو یہ آپ کے لیے ایک وارننگ سائن ہے۔ احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ آپ باڈی پوزیشنز کو بدلتے رہیں، یعنی ہر 2 گھنٹے کے بعد مریض کی پوزیشن تبدیل کریں۔ مریض کی سکن کنڈیشن کو انڈر چیک رکھیں اور ان ایریاز کا جہاں پر مریض کی باڈی کا پریشر پڑتا ہو روزانہ مساج کریں، اور اس کے لیے کوکونٹ آئل استعمال کریں، کیونکہ کوکونٹ آئل بلڈ فلو کو امپروو کرنے کے لیے بہترین پراپرٹیز رکھتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کوکونٹ آئل کتنا بھی جمع ہوا ہو اور کتنا بھی سخت ہو، جیسے ہی آپ اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھتے ہیں وہ فوراً پگھل جاتا ہے، کیونکہ پور بلڈ سرکولیشن اور پور آکسیجنیشن ہی سکن اور انڈرلائنگ ٹیشو کے ڈیمیج ہونے کی مین وجہ ہے، جس کی وجہ سے بیڈ سور ڈیولپ ہوتے ہیں۔ افیکٹڈ ایریا کو سلین واٹر کے ساتھ دھوئیں۔ سلین واٹر گھر پر بنانا بہت ہی آسان ہے۔ 2 کپ پانی میں 2 چمچ نمک ڈال کر ابال لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر اس پانی کے ساتھ مریض کا وہ ایریا اچھی طرح سے صاف کریں۔ سلین واٹر کے علاوہ آپ پھٹکڑی والے پانی اور سرکے والے پانی کے ساتھ بھی مریض کے جسم کی صفائی کر سکتے ہیں۔ 1 بالٹی پانی میں آدھا کپ خالص سرکہ ڈال کر مریض کو نہاتے وقت وہ پانی استعمال کرائیں۔ مریض کے جسم کو خشک اور موئسچر فری رکھیں، اور اس کے لیے بھی باڈی ری پوزیشننگ اور باڈی پریشر ریڈیوس کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تو وہ احتیاطی تدابیر تھیں جن سے آپ مریض کو فیوچر کمپلیکیشن سے بچا سکتے ہیں، لیکن اگر سکن پہ بلسٹر، بروکن سکن، اوپن وونڈ، ڈیپ ٹیشو انجری یا سور وغیرہ ڈیولپ ہو جائیں تو اس کے لیے آپ کو بہت ہی پاورفل نیچرل ریمیڈیز بتاتے ہیں۔ افیکٹڈ ایریا اور زخموں پر شہد لگائیں۔ وونڈ ہیلنگ اور اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز میں ہنی سے بڑھ کر پاورفل پلانٹ پر کوئی دوسرا ایجنٹ نہیں ہے۔ خالص سرسوں کے تیل کو گرم کر کے اس میں ہلدی مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں۔ مریض کے زخموں پر وہ پیسٹ لگائیں۔ سی بک تھورن آئل، جو کہ جلدی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بہترین ہربل آئل ہے، مریض کے زخموں پر لگائیں۔ مہندی کے پتے پیس کر ان کا پاؤڈر بنا کر زخموں کے اوپر چھڑکیں۔ پیاز کا رس نکال کر مریض کے زخموں پر لگائیں۔ سن لائٹ زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک مجرب علاج ہے۔ مریض کو تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں ضرور بٹھائیں۔ بلیو می پیپل، یہ وہ انتہائی افیکٹو نیچرل ریمیڈیز ہیں جن کے ذریعے سے آپ 100% بیڈ سور جیسی تکلیف کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ With that, I conclude my video. Stay blessed and happy. Long live Pakistan.